بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام براڈیفائی اینگلز کے ساتھ میں ہوں عالمگیر خان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے مہمان سینئر صحافی، خیبر یونین آف جرنلسٹ کے سابق صدر اور پشاور پریس کلب کے سابق صدر سیف الاسلام سیفی صاحب۔ سیفی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ آج ہم بات کریں گے سیفی صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے، اس حوالے سے جو چالان 57 صفحات پر مشتمل جمع کی گئی ہے، عمران خان کو ملزم قرار دیا گیا ہے۔ یہ واقعی کوئی سیریس کیس ہے؟ اس میں پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے کوئی سخت فیصلہ آ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بالکل دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بیسیکلی تو ایس اکبر جو ہے بابر، ایس اکبر بابر، ان کی جانب سے ان کی مدیریت میں یہ پارٹی میں ایک لحاظ سے جو خرد برد ہے اور امبیزلمنٹ ہے، ان کے خلاف بیسیکلی یہ درخواست تھی عدالت میں، اور عدالت میں بھی اس سے پہلے الیکشن کمیشن میں یہ کیس تھا۔ پھر وہاں سے وہ پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ اس کے خلاف گئے تھے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کے خلاف آیا اور اس کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں۔ تو یہ دیکھیں، اس میں 2019 کا یہ کیس ہے اور ابھی 2026 ہو گیا ہے، تو آلموسٹ 6-7 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس میں اس کی اہمیت سیاسی حوالے سے بالکل بھی کم نہیں ہوئی، بلکہ یہ جو اس وقت ہے اس میں اتنی پوٹینشل ہے کہ یہ کسی بھی جو ہے مسئلے کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بابر صاحب کے مختلف انٹرویوز ان دنوں میں آیا کرتے تھے، تو اس میں سنگین الزامات تھے۔ پھر ان کے لیے فیبریکیٹڈ قسم کے پارٹی نے مختلف اقدامات کیے، جیسے کہ فیک کمپنی سامنے لائی گئی، اس کی رجسٹریشن کروائی گئی، جس کو ابھی شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے اس کے خلاف ورڈنگ آئی ہے۔ تو سیاسی حوالے سے یہ بہت اہم ہے، اور اس پہ یہ ایون پابندی بھی لگ سکتی ہے، اور جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر اس میں، اور پھر ظاہر ہے کہ اتنی لمبی اس کی جو تحقیقات ہوئی ہیں، اور یہ کیس ابھی جو ہے یہ اس میں تھا بینکنگ عدالت میں یہ کیس تھا، تو اس کے مالیاتی امور کو بڑی ڈیٹیل میں اور بڑی گہرائی کے ساتھ جو ہے اس کا وہ احاطہ کیا گیا ہے، اور مختلف اس سے پہلے بھی یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ اس میں بڑا مضبوط کیس جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے پارٹی کے حوالے سے اور چیئرمین کے حوالے سے بھی۔ تو بالکل یہ ایسا کیس ہے جو دوسرے سیاسی اس کو ڈومینیٹ بھی کر سکتا ہے، اور اس میں یہ ماہرین کہہ چکے ہیں کہ اس بنیاد پہ پارٹی پہ پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ لیکن سر اس میں ایک اور بات ہے، چونکہ یہ سیم کیس دوسری پارٹیوں کے خلاف بھی ہے، تو پھر تو ان کے خلاف بھی اس طرح کیسز کریں گے، اور یہ تو ساری پارٹیاں تقریباً ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، فارن فنڈنگ تمام پارٹیوں کو ہوتی ہے۔ جی، اور جس وقت یہ کیس دائر ہوا تھا تو مدعی کے جو مخالفین تھے ان کی یہی آرگومنٹس ہوا کرتے تھے، اور مختلف پارٹیوں کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آتی رہی ہیں، تو بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اس کی اور اماؤنٹ بھی زیادہ ہے، مطلب 2.1 ملین ڈالر 1800 ٹرانزیکشن ہے اور 2.1 ملین ڈالر کی تو اس کا جو اس کا حجم، پیسوں کی مقدار، اور یہ چونکہ زیادہ ہے اور کافی نمایاں ہے اس میں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دوسری پارٹیوں کے نسبت پاکستان تحریک انصاف کے جو غیر ملکی سپورٹرز ہیں تو وہ زیادہ بھی ہے۔ لیکن اس میں بعض ممالک ایسے ہیں جہاں سے ٹرانزیکشن پر براہ راست جو ہے وہ اعتراضات کیے گئے تھے، بھارت ہے، اور ایک اسرائیلی جو ہے عنصر وہ بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے کہ وہاں سے بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ تو یہ اس حساسیت ہے اس مسئلے میں، اور آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر دوسری پارٹیوں کے خلاف بھی ایسے کوئی ٹھوس شواہد سامنے آتے ہیں تو اس بنیاد پر ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ اور اس میں سر ایک تو یہ بھی ہوگا کہ اس وقت سسٹم جو ہے وہ جس سائڈ پہ جا رہی ہے یا پی ٹی آئی کے خلاف ہے اس وقت سسٹم، تو اس وجہ سے بھی وہ جو ہے ظاہر ہے۔ لیکن میرا خیال میں، یہ میری ذاتی رائے ہے، اس سے اختلاف کا ہر کسی کو حق ہے، کہ جتنے مطلب یہ ہے کہ سیاسی لحاظ سے یا مالیاتی لحاظ سے، کرپشن کے حوالے سے جتنے بلنڈرز پی ٹی آئی نے کیے ہیں، تو اگر ان کے مخالف پارٹیوں نے کیے ہوتے نا
تو ان پارٹیوں کے بخیے ادھیڑ دیے جاتے ہیں. یہ جو ہے لیکن پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن ہے اس میں اتنا مجھے دم خم نظر نہیں آتا رہا ہے پچھلے سالوں میں. ایون اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کر لیں تو یہاں کیا کیا نہیں ہوا. وزیر اعلیٰ تک چینج کر دیا کہ وہ سب سے بڑی بات یہاں جو ہے دہشت گردی عروج پہ ہے. آئے دن اخبارات بھرے پڑے رہتے ہیں اس قسم کی خبروں سے. تو انسانی جان جو ہے وہ اسٹیک پہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ. تو اس کے خلاف یہاں اپوزیشن کوئی بڑی وہ اپوزیشن نہیں کریٹ کر سکی ہے, اور بہت کیا عوام کی ذہن سازی اس حوالے سے یا رائے عامہ کا وارد نہیں کر سکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم آئے روز جو ہے کرپشن کی داستانیں سنتے ہیں, تو اپوزیشن تو یہاں میرے خیال میں اتنا اس کا کردار نہیں ہے جو ہونا چاہیے اپوزیشن کا. تو پی ٹی آئی کے مقابلے میں اپوزیشن ہمیشہ کمزور رہی ہے. اور یہ ایک آپ نے بات کہی سر کہ پی ٹی آئی پر پابندی بھی لگ سکتی ہے, تو یہاں پر جب اس طرح کوئی اقدام ہوتا ہے, کسی کے خلاف سخت اقدام ہوتا ہے, تو ہمدردی والا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ پھر دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے. تو اگر ان پر پابندی لگائی جاتی ہے تو کیا اس سے پی ٹی آئی جو ہے مزید لوگوں کی ہمدردی اس کے ساتھ آ جائے گی یا اس کی ساتھ متاثر ہوگی؟ دیکھیں یہ وہی بات ہوئی کہ اس کی اپوزیشن اس مسئلے کو کس طرح کیش کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور کیا اس کے لیے اس کی پلاننگ کیا ہے. لیکن جو دوسری آپ بات کریں, دیکھیں اس وقت خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے اور یہاں لوگوں کی زندگیوں میں سچ کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی کہ پھر یہ ہے کہ کرائسس ہے, مالیاتی کرائسس ہے, یہ اپنا حق لینے میں بھی کامیاب نہیں ہو پائے ہیں وفاق سے, جو ان کا این ایف سی اور دوسرے مالیاتی امور میں ان کا جو رائٹ ہے. تو فائنینشیل کرنچ سے یہ ان کا سامنا ہے. تو ایز سچ کوئی بہت بڑا ریلیف ویسے بھی یہاں کے لوگوں کو حاصل نہیں ہو پایا ہے. تو میرے خیال میں ہمدردیوں کی بجائے ساکھ متاثر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں کہ سیاسی لحاظ سے پی ٹی آئی کی ساکھ مزید کیونکہ خود کو یہ دوسروں سے ڈفرینشیٹ بھی اس کی وجہ سے کرتے رہے ہیں نا, کہ مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی ان سے پی ٹی آئی کی سیاست مختلف اس حوالے سے ہے کہ ان پہ جو ہے وہ کرپشن کے الزامات نہیں ہے. تو اب تو کرپشن مطلب اگر ثابت ہو کے سامنے آتی ہے تو ساکھ متاثر ہونے کا زیادہ خدشہ ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے عمران خان کے حوالے سے اس طرح بہت سارے کیسز آئے جس میں دوسرے اگر شخصیات ہوتے, پولیٹیشین ہوتے, تو ان کی ساکھ متاثر ہوتی, خاص کر ان کی شادیوں کے حوالے سے. پھر ایک مطلب ریحام خان نے جو کتاب لکھی, اس طرح بہت ساری چیزیں ان کے خلاف آئی, لیکن ساکھ اسی طرح متاثر نہیں. لیکن ساکھ پارٹی کی تو متاثر ہوتی رہی ہے, ہو بھی سکتی ہے اور ہوگی بھی, لیکن جہاں عمران خان کی شخصیت کی بات آ جاتی ہے تو وہ اس کے جو پیروکار ہیں, اس کے جو پارٹی ورکر ہیں, وہ ان کو ایک ایسی شخصیت کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے ہر چیز معاف ہے. فین کلب نہیں ہوتا جس طرح, بس آپ کچھ بھی میں انسپائر ہوں, میں آپ کی شخصیت سے مسحور ہوں, سحر ہے میرے اوپر, ایک جادو ہے, تو وہ فیلنگ ہوتی ہے. حالانکہ دوسرے پولیٹیشنز یا پارٹی لیڈرز کے مقابلے میں جتنے اخلاقی لحاظ سے, جتنے دوسرے لحاظ سے, سیاسی بلنڈرز کے لحاظ سے, یو ٹرن کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, ان کے خلاف وہ سامنے آئی ہیں چیزیں, تو کسی اور پولیٹیشین کے سامنے. یہ اکثر سر ہم یہ مذہبی جماعتوں کے حوالے سے یہ وہ کرتے تھے کہ ان کے جو ورکر ہوتے ہیں, ہاں ان کی مذہبی جو اندھی تقلید, لیکن یہاں جو ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک اندھی تقلید ہے جو کہ ان کے ورکرز میں ایک عام تاثر ہے کہ بس وہ انہوں نے جو بھی کرے گا, جو بھی کہے گا وہ ٹھیک ہے. ہاں, ایک تو یقین ان الزامات پہ ان کے ورکرز نہیں کرتے. ریاستی مفادات کو یہ ترجیح دے رہے ہیں اپنی ذاتی اور پارٹی مفادات پر, یا یہ دباؤ کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا؟ دیکھیں کوئی میرے خیال میں جو اگر ان کے پیجز کو آپ دیکھ لیں, سوشل میڈیا کو دیکھ لیں, تو ریاستی مفادات کے حوالے سے تو ان کی کوئی اس قسم کے نہیں ہے شامل. اصل میں اپنے کارکن کو باہر نکالنے کے لیے یہ ابھی جو ان کا جو رمضان پیکج تھا اس میں جو انہوں نے اربوں روپے اپنے ورکرز میں ڈائریکٹ ورکرز کو وہ نوازنے کے لیے انہوں نے خرچ کیے ہیں. تو ان کی تو کوشش یہ ہے کہ کسی طرح ورکر ان سے مطمئن ہو اور ان کی کال پہ وہ باہر نکلے, اور اس میں یہ کامیاب نہیں ہو پائے ہیں. یہ جو وزیر اعلیٰ کا ٹائیگرز کو بھرتی کرنے کا جو وہ تھا پروگرام تھا, وہ بھی ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہا ہے. اس میں اپنے پارٹی کے جو لوگ ہیں اور مختلف سیگمنٹس وہ مخالفت کر رہے ہیں, وہ آڑے آ رہے ہیں.
تو اصل میں یہ کسی طریقے سے اپنے ورکر کو نکالنے کی کوششوں میں ہے، لیکن وہ ٹارگٹ یہ اچیو نہیں ہو رہا ان سے، اور تبھی جو ہے یہ ابھی پھر میرے خیال میں مردان میں بھی ایک جلسہ انہوں نے وہ کیا ہے، تو یہ اپنے کارکن کو تو بزی رکھنا بھی ان کی ایک مجبوری ہے، تو ورنہ تو یہ ان کی اپنی لیڈرشپ، ظاہر ہے ان کے کارکن جس طرح پھر بھبر جاتے ہیں تو ان کے اشتعال کو پھر یہ اپنی قیادت بھی نہیں روک پاتی۔ سر جیسے آپ نے ان کی اقدامات کا، ان کی پالیسیز کا احاطہ کیا، تو مجھے ایک اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک چیز ذہن میں آئی کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان یا پی ٹی آئی کی پالیسی، ایک وہ بھی باتیں بہت کرتے ہیں، بلکہ ایک بیان میں انٹرو میں کچھ اور کہہ دیتے ہیں، اسٹارٹ میں، بیچ میں کچھ اور، آخر میں کچھ اور، پھر کرتے کچھ اور ہے، تو یہ تو کیسے کمپیئر کریں گے؟ اتنی پرانی بات نہیں ہے جب دنیا کی 3 پرسنالٹیز کو ایک جیسی سیاست اور بلنگ بانگ دعوے اور بھڑکیں، اور یہ اس حوالے سے، اور ان میں ایک مودی تھے، نریندر مودی، ایک ڈونلڈ ٹرمپ، اور ایک ہمارے خان صاحب، تو یہ تو اس پہ تو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی باتیں آ چکی ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے، لیکن دیکھیں سیاست جو ہے نا، سیاست اور پھر سنجیدہ نوعیت کی سیاست، تو اس میں تو بڑے اتار اس میں یو ٹرن کو اتنا وہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یو ٹرن تو اب پی ٹی آئی کی اپنی پالیسی بن چکی ہے کہ یو ٹرن اگر نہیں ہوگا تو شاید یہ پالیسی مکمل نہیں ہوگی، تو لیکن مسئلے سنجیدہ ہیں، اور خیبر پختونخوا کے مسئلے جہاں ان کو تیسری مرتبہ مینڈیٹ دیا گیا ہے، مسئلے حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، اور اسی وجہ سے اب بھی ایسے جگہوں سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں جہاں سے پہلے ان کے خلاف آوازیں نہیں اٹھ رہی تھیں، تو امتحان ہے، آزمائش ہے پی ٹی آئی کی، تو پاکستان کے عوام تو دیکھ چکے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے عوام بھگت رہے ہیں مسلسل، تو ظاہر ہے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے، پھر ایک برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، تو اب دیکھیں کہ سر یہ اب کیا سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی جو اسلام آباد جلسہ مؤخر کے سے پہلے بھی مؤخر کیا وہ احتجاجی یا مزاحمتی سیاست سے مذاکراتی سیاست کی طرف ان کے آنے کا کوئی چانس ہے؟ دیکھیں پارٹی میں تو مختلف اوقات میں ان کی مختلف لیڈرشپ کے جو لیڈر ہیں ان کے حوالے سے تو یہ چیزیں آ چکی ہیں، اور ان میں اس حوالے سے لچک بھی ہے، لیکن وہی بات جو یہ یہاں دوسرے جماعتوں کے لیڈرز سے مان کے ان کی مجلسوں میں، ان کے اجلاسوں میں یہ مان کے آ جاتے ہیں، تو پھر اپنے لیڈر بانی پی ٹی آئی کے سامنے وہ بات منوانے میں کامیاب نہیں ہوتے، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ خود کو دوسری پارٹیوں سے ڈفرینشیٹ بھی انہی بنیادوں پہ کرتے ہیں کہ دوسری پارٹیوں کے لیڈر جو ہیں وہ جیلوں سے ڈر جاتے ہیں، اور وہ دوسرے ملک میں این آر او کے ذریعے وہ چلے جاتے ہیں، تو ہم نے وہ چیز نہیں کری، تبھی عوام کا اعتماد ہم پہ برقرار رہے گا، تو یہ اس این آر او سے بچنے کی ایک آڑ میں، حالانکہ دوسری چیزوں میں، بہت ساری چیزوں میں ان کی جو پارٹی ہے وہ پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، اس میں جو ہے وہ کمپرومائزز کرتے رہتے ہیں، لیکن اس جگہ پہ آ کے وہ چونکہ اپنی پارٹی کی سیاست کو اس کے لیے اس کو ایک ایسا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عوامی سطح پر بہت زیادہ بدنام ہو جائے، تو اس سے بچنے کی اپنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سر ایک ہمارے تو انٹرنل یہ مسئلے، خاص کر یہ سیاسی بحران، اس دوران ایک بہت بڑا ایونٹ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات، تو اب کیا سمجھتے ہیں سر، یہ ہماری سفارتی کامیابی ہے یا یہ ایک حساس مسئلہ ہے، اس کے پیچھے چیلنجز بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو اگر میں دیکھ لوں کہ ایک جو چونکہ گلف ہے، پھر نشانہ بننے والا ملک ایران ہے جس کی ہمارے ساتھ ہمسائیگی ہے، دوسرا یہ ہے کہ کچھ اتفاقات بھی ہیں، اتفاقات یہ ہیں کہ گزشتہ سال مئی میں انڈیا کے حملے کے بعد پاکستان نے جو کچھ کیا، تو اس کی ایک پوری دنیا میں ایک واہ واہ ہوئی، ساکھ بنی، ٹھیک ہے، انڈیا جو ہے وہ اس میں بری طرح اس معاملے میں خراب ہوا، جبکہ پاکستان کا قد بڑھایا ہے، اور اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر لیں تو
انہوں نے بار بار پاکستان کی تعریف کی ہے، پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریف کی ہے. اس سے قبل پاکستان اور امریکہ کے مابین تعلقات بڑے سرد قسم کے تھے. ٹیلیفون کا انتظام. ہاں، اور کشیدگی بھی رہی، لیکن پاکستان کو لفٹ اس طرح نہیں کی جاتی رہی. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے پاک بھارت کا، اس کے بعد پاکستان لوگوں کی نظر میں اگر آپ دیکھ لیں تو کئی قسم کے جو ایئر کرافٹ کے معاہدے، پاکستان کی ٹیکنالوجی، پاکستان کے ایئر فورس اور اسی طرح جو پاکستان کے دوسری فورسز ہیں، تو اس کی کارکردگی ابھر کے سامنے آئی ہے. اور یہ دنیا میں جو ہے پہلی مرتبہ ایک لحاظ سے پاکستان کی کامیابی کو جو ہے وہ سراہا گیا ہے. وہ مطلب اس کا ریفرنس دیا جاتا رہا ہر جگہ. ساتھ میں ہی تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے یہ پہلے ایک مرتبہ ایران پہ حملہ ہوا، اور تو وہ بھی جو ہے اس میں اپنے جو ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر سکے. اس مرتبہ اسرائیل کی غلط گائیڈنس پہ امریکہ خود انوالو ہوا، اور رجیم وہی رہی، ایران کی رجیم جس طرح کی اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا وہ چینج نہیں ہوئی. لیکن امریکہ پھنس گیا. امریکہ جب پھنس گیا، اس کے لیے بہت لمبے عرصے تک یہ اس قسم کی جنگ جاری رکھنا وہ پاسبل نہیں تھا. تو وہ خود بھی چاہ رہا تھا کہ اس سے وہ نکل جائے. تو پاکستان کے جو میں اتفاقات کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے لیے یہ موقع کہ ان کی بات سننے کے لیے بیک وقت امریکہ بھی تیار تھا اور ایران بھی تیار تھا. اور جب پاکستان نے ایک ایفرٹ کی تو اس کو مطلب یہ کہ ویلکم کیا گیا. اور یہ کسی نے تو ایفرٹ ہی نہیں کی تھی نا. تو پاکستان کی ایفرٹ کو پھر دوسری طرف گلف کے جو دوسرے ممالک ہیں، خاص کر سعودی عرب، تو پاکستان کا کہنا سعودی عرب نے مانا، اور ایران کی اس پہ اٹیک پہ جوابی انہوں نے کارروائی نہیں کی، ریئیکشن نہیں کیا. تو پاکستان کی سعودی عرب نے بھی سنی. تو اس کا ویٹ جو ہے ویسے ہی اس علاقے میں، اس خطے میں، اس ریجن میں بڑھ گیا، تو جس کی وجہ سے پاکستان کی بات سنی گئی. اور یہ بڑی بات ہے، مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی جنگ کا رک جانا ہی مطلب دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے بالکل دیکھیں، بالکل اگر پاکستان کے اپنے حوالے سے دیکھ لیں تو OIC کے بعد یہ بہت بڑا اس قسم کا عالمی وہ ہوا ہے یا اکٹھ ہوا ہے. ایران اور امریکہ دونوں کے لیے یہ ہے کہ جو جاری جنگ تھی جس میں جانیں ضائع ہو رہی تھی، بالکل انفراسٹرکچر ان کا دباؤ ہو رہا تھا ایران کا، تو وہ جنگ رک گئی. تو ابھی تو دوبارہ جو مذاکرات کی بحالی کی بات ہو رہی ہے. تو پاکستان کے لیے ایک اچھا موقع اور اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ انہوں نے اس کو کیش کیا. اور مطلب یہ ہے کہ ہمارے بارے میں تو شاید کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے کہ ہماری رائے جو ہے وہ جانبدارانہ ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے جس طرح پاکستان کے اس کردار کو سراہا ہے سب کے سامنے. اور بلکہ یہ سارا جو یہ شروع ہوا ہے اور آج یہاں تک ہم پہنچے ہیں، تو یہ وہ پہلگام واقعے کے بعد جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان کی جو واہ واہ ہوئی اور دنیا نے اس کو، تو یہ اس کا تسلسل ہے. جی بالکل اسی کا تسلسل ہے. ورنہ تو اگر دیکھ لیں کہ ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اس طرح بحال نہ ہوتے، اور جس طرح ابھی اس واقعے کے بعد بار بار تاریخ، مطلب یہ ہے کہ وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کریڈٹ لے رہا ہے کہ میں نے 2 ایٹمی قوتوں کے مابین ہونے والی جنگ کو میں نے روکا ہے. تو اس میں اس کا اپنا یہ ہے کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی، اپنے نام کو، اپنی شہرت کو بڑھانا چاہ رہا ہے. لیکن اس سے ہم انٹرنل پاکستان کی ایک اس سے ریلیٹڈ جو پہلے ٹاپک ہم نے وہ ڈسکس بھی کیا کہ ایسے موقعوں پہ اگر PTI اس طرح نرم رویہ اختیار کرتے ہیں جیسے انہوں نے اپنے جلسے وغیرہ مؤخر کیے، تو کیا یہ PTI اور ہمارے مقتدر حلقوں یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت کے لیے کوئی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایسی کوئی جو ہے ہمارے سامنے جنرل مشرف کے دور کے علاوہ ماضی قریب میں اس قسم کے اسٹیبلشمنٹ یا جو پابند سلاسل کوئی پولیٹیشین ہے، اتنا واضح رابطوں کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. تو ظاہر ہے جنرل مشرف تو خود صدر تھے، تو ان کا تو جو میاں نواز شریف کے ساتھ NRO کا سلسلہ براہ راست ہونا ہی تھا.
ادروائز جو ہے فیس تو گورنمنٹ کا ہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ، اس کے وزیر اعظم شہباز شریف، ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، تو ان کے ساتھ ہی بات چیت ہوگی، اور ظاہری طور پہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں دوسری جانب سے جو اصل فریق ہے اس کے رویے میں لچک اور سیاسی جو ایک طریقہ کار ہوتی ہے، ایک سیاسی حکمت ہوتی ہے، اس کا مظاہرہ بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ شکریہ۔ سیف الاسلام سیفی کے انالیسس بھی سنے۔ یہ جو چل رہا ہے پاکستان میں، پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو نئی پیش رفت سامنے آئی ہے، ان کے جو ملزم قرار دیا گیا ہے فارن فنڈنگ کیس میں، محض اتفاق ہے یا پاکستان کی سیاست ایک نئے موڑ میں جو ہے وہ داخل ہو رہی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔